الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ملحدین کے جو اعتراضات ہے جہنم پر، ہم وہ اعتراضات پیش کریں گے اور پھر ان کو جوابات دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اگر نئے ہو تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے اور یہ سبسکرائبر پورا ہو جائے تو ہم لائیو پروگرام، لائیو سوالات اور لائیو مسائل ہم شروع کریں گے، تو لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ ایک بہت اہم اور عام موضوع ہے، جہنم پر ملحدین کے اعتراضات ہے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ عدل الہی اور سزا کے نظام پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے اعتراضات ذکر کریں گے، پھر ہم ان اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ جہنم پر ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ملحدین کا پہلا اعتراض، اللہ رحیم و کریم ہے تو پھر وہ جہنم میں کیوں جلائے گا؟ یعنی اللہ رحیم و کریم ہے تو پھر وہ جہنم میں کیوں جلائے گا؟ جواب یہ ہے، اللہ کی رحمت بے حد ہے، مگر عدل بھی اس کی صفت ہے۔ جیسے دنیا میں رحم دل ماں بھی اپنے بیٹے کو سزا دیتی ہے جب وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ سورۃ یونس میں یہ آیت ہے، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جہنم ظلم نہیں بلکہ ظالموں کے لیے انصاف ہے۔ یہ تو پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض، انسان کے گناہ چند سال کے ہیں، سزا ہمیشہ کی کیوں؟ جواب یہ ہے، یہ گناہ کا وقت نہیں دیکھا جاتا بلکہ گناہ کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ جس نے ہمیشہ کے لیے اللہ کا انکار کیا اس کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسے دنیا میں چند لمحوں میں قتل کرنے والا عمر قید یا پھانسی پاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم۔ سورۃ نساء میں یہ آیت موجود ہے، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے، جہنم بہت ظالمانہ تصور ہے، ایک محبت کرنے والا خدا ایسا کیوں کرے گا؟ جواب سن لے، جہنم ظالموں، فاسقوں، قاتلوں، جابروں کے لیے ہے۔ اگر انہیں سزا نہ دی جائے تو عدل ختم ہو جائے۔ اللہ محبت کرنے والوں کو جنت دیتا ہے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ چوتھا اعتراض ملحدین کی طرف سے یہ ہے کہ جہنم کا خوف لوگوں کو غلام بناتا ہے، یہ مذہبی کنٹرول کا ہتھیار ہے۔ جواب یہ ہے، جہنم کا تصور اخلاقی نظم پیدا کرتا ہے۔ اگر سزا کا تصور ختم کر دیا جائے تو جرائم اور بغاوت عام ہو جائے گا۔ دنیا کے ہر نظام میں سزا موجود ہے، تو اللہ کا عدل سزا کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ زلزال میں ہے، جس نے ذرہ برابر بلائی کی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھے گا۔ پانچواں اعتراض ملحدین کی طرف سے یہ ہے، اگر جہنم موجود ہے تو کیوں نہیں دکھائی دیتی؟
یعنی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ تو جواب یہ ہے جیسے انسان کے اندر روح ہے مگر نظر نہیں آتی، اسی طرح جہنم غیب کی چیزوں میں سے ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، سورۃ تکاثر میں ہے، اگر تم یقین کامل رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے۔ آخرت میں جب پردہ اٹھے گا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ 6 نمبر اعتراض یہ ہے اللہ کو ہماری عبادت یا اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نہ کریں تو کیوں سزا؟ جواب یہ ہے اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں، عبادت ہماری اصلاح کے لیے ہے نہ کہ اللہ کی ضرورت کے لیے۔ اگر کوئی اپنے خالق کا انکار کرے تو یہ ناشکری ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ عقلی نقطہ یہ ہے اگر جہنم نہ ہو تو ظالموں کو سزا کہاں ملے گی؟ دنیا میں بہت سے قاتل، فاسق اور ظالم بے خوف مر جاتے ہیں، لہٰذا ایک آخرت کا نظام ضروری ہے تاکہ عدل مطلق قائم ہو۔ تو یہ ملحدین کی طرف سے چند اعتراضات ہے جہنم پر، ہم نے اس کے جوابات دیے۔ آپ یہ ضرور سن لیں اور یہ سیکھ لیں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کس کا ملاقات ہوگا، تاکہ آپ لوگ پہلے سے تیار ہو۔ تو یہ یاد کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔